اللہ کی رحمت کا سایہ توحید کا پرچم لہرایا، اے مرد مجاہد جاگ ذرا اب وقت شہادت ہے آیا۔ اللہ کی رحمت کا سایہ توحید کا پرچم لہرایا، اے مرد مجاہد جاگ ذرا اب وقت شہادت ہے آیا۔ الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم المرسلین انشاءاللہ ماشاءاللہ سبحان اللہ۔ دوستوں آج ایک مضمون سنا رہے ہیں آپ کو جو بہت پرانا ہے، 1982 میں لکھا تھا اور یہ بہت قیمتی مضمون ہے۔ اس کو معجزہ ختم نبوت بھی بولا گیا ہے اور اس کے اوپر مباحثہ بھی ہوا ہے۔ مباحثہ کیا ہوا بھی بتاؤں گا۔ تو یہ قادیانیت کا ایک چیلنج تھا جس کا جواب دیے تھے 1982 میں۔ 1983 میں ختم نبوت کے میگزین میں پرنٹ بھی ہوا تھا۔ تو اس میں پوائنٹ یہ تھا کہ مرزا غلام جو تھا جھوٹا نبوت کا دعویٰ تھا، اس نے ایک بہت اہم دعویٰ کیا تھا امام مہدی کا۔ امام مہدی سے مراد ہے جو قیامت کے پہلے آئے گا امام مہدی، اور ان کے دور میں آسمان سے عیسیٰ علیہ السلام واپس آئیں گے، دونوں مل کے اسلام کا کام کریں گے اور اسلام کافی پھیلے گا ماشاءاللہ۔ تو جب یہ امام مہدی کا دعویٰ کیا تو لوگ اس سے پوچھے اگر آپ امام مہدی ہیں تو پھر عیسیٰ علیہ السلام کب آئیں گے، کیونکہ ان کا آنا ضروری تھا، دونوں کا ساتھ کام کرنا ضروری تھا۔ تو یہ بولا کہ تم لوگوں کا ایمان غلط ہے کہ آسمان پر زندہ گئے ہیں عیسیٰ علیہ السلام، نہ وہ گئے ہیں نہ وہ واپس آئیں گے، بلکہ وہ تو سری نگر میں دفن ہے۔ اور ایک مزار بتایا، بولا یہ ان کا مزار ہے، نام بگڑ گیا ہے۔ چلو یہ تو بغیر دلیل کے اچھا ثابت ہو جاتا ہے نا، نام بگڑ گیا۔ تو اب اس کے بعد پھر بہت سارا دلیل دیا، کیونکہ یہ بہت ضروری تھا اس کے لیے ثابت کرنا کہ عیسیٰ علیہ السلام دنیا میں فوت ہو گئے، کیونکہ قادیانیوں کا کہنا ہے کہ اگر عیسیٰ علیہ السلام آسمان پر زندہ ہے تو دنیا میں قادیانیت کا موت ہے، اور اگر سری نگر میں دفن ہے تو قادیانیت دنیا میں زندہ ہے۔ تو اس کے لیے وہ بہت ساری کتابیں لکھا، اور ایک کتاب تھا انجام آتم، اس میں قرآن سے ثابت کرنے کا کوشش کر رہا تھا کہ عیسیٰ علیہ السلام فوت ہو گئے، اور وہ 117 نمبر آیت ہے سورہ مائدہ کا۔ اس میں اللہ تعالیٰ قیامت کے دن عیسیٰ علیہ السلام سے پوچھتے ہیں کہ تم نے کہا تھا تمہیں لوگ معبود سمجھے، میرے سوا تمہاری بھی عبادت ہو، تو عیسیٰ علیہ السلام وضاحت کریں گے ایسا کچھ نہیں تھا، اور میں نگران تھا جب تک موجود تھا، پھر جب تم مجھے اٹھا لیا تو تو نگران ہو گیا۔ پھر اس کے بعد یہ بولتا ہے کہ یہاں جو لفظ ہے فلما توفتنی، اس کے معنی جب تو نے مجھے موت دے دیا، حالانکہ یہ موت کا معنی نہیں ہوتا، ہمیشہ موت کے وقت ہوتا ہے، لیکن اس کے معنی میں اتنا نہیں ہے۔ جیسا گاڑی کے ایکسیڈنٹ میں کوئی مر گیا اور پلین کے ایکسیڈنٹ میں مر گیا، تو ایکسیڈنٹ میں مرتا تو ہے آدمی، لیکن ایکسیڈنٹ کے معنی میں اتنا نہیں ہے، مر بھی سکتا ہے جی بھی سکتا ہے۔ تو توفتنی کا جو لفظ ہے یہ نیند کے ٹائم بھی استعمال ہوا ہے، کہ نیند کے ٹائم میں نفس کا توفی ہوتا ہے، لیکن وہ اٹھنے کے ٹائم میں واپس بھی آ جاتا ہے۔ اچھا بہرحال تو وہ بتا رہا کہ ادھر میں اس کے معنی صرف موت ہے، اور آیت سے کلیئر ہے کہ جب تک عیسیٰ علیہ السلام زندہ تھے تو کوئی قسم کا شرک نہیں ہو رہا تھا عیسائی مذہب میں، اور جب وہ فوت ہو گئے تو شرک شروع ہوا۔ پھر اس کے بعد بولتا ہے اگر تمہارا ایمان صحیح ہے کہ آسمان پر زندہ ہے تو ماننا پڑے گا کہ دنیا میں شرک نہیں ہو رہا ہے عیسائی مذہب میں، کیونکہ آیت بتلا رہا ہے کہ مرنے کے بعد شرک ہوگا۔ تو یہ تو اس کا انجام آتم کا پوائنٹ ہو گیا تھا۔ دوسرا کتاب لکھا تھا مسیح ہندوستان میں۔ مسیح ہندوستان میں ثابت کرنے کا کوشش کر رہا تھا کہ
کہ عیسی علیہ السلام ادھر آئے تھے اور ادھر عزت ملا تھا, ادھر سیٹل ہو گئے تھے, شارٹ میں بتا رہا ہوں. تو 120 سال کی عمر میں فوت ہوئے وہ, یہ مزار میں 120 سال کی عمر میں فوت ہو کے دفن ہوئے. تو اس میں 120 بول کے بہت اچھا پوائنٹ آ گیا, جو کہ جو موجودہ کیلنڈر ہے اس کا جو ابتدا ہے وہ عیسی علیہ السلام کے پیدائش سے ہوا ہے. لوگ موت سے سمجھتے ہیں, آفٹر ڈیتھ سمجھتے ہیں ایڈی کو. ایڈی آفٹر ڈیتھ نہیں ہے, یہ لیٹن کا لفظ ہے اینو ڈومینو. اس کے معنی ان کے پیدائش سے یہ کیلنڈر شروع ہوتا ہے. اور جب وہ 1 سال کے تھے تو سن 1 تھا, تو جب 120 سال کی عمر میں فوت ہوئے تو سن بھی 120 آٹومیٹک ہو جائے گا. اب تو اس سے سن 120 ثابت ہو گیا. اب تیسرا کتاب لکھا ہے چشم مسیح, اس میں بتا رہے عیسی علیہ السلام بہت نیک آدمی تھے, ایک دم بے نفس تھے. ان کو یہ بھی نہیں خواہش تھا کہ کوئی ان کو نیک انسان بولے, لیکن پولس نے ان کو خدا بنا دیا. تو اب پولس جو ہے یہ نیا عہد نامہ جو بائبل کا ہے اس سے آدھا سے زیادہ پولس کا لکھا ہوا ہے. تو پولس جو ہے وہ سن 65 میں فوت ہوا. سن 65 میں فوت ہوا اور عیسی علیہ السلام مرزائی حساب سے سن 120 میں فوت ہوئے. تو عیسی علیہ السلام سری نگر میں زندہ تھے اور 55 سال پہلے سن 65 کے پہلے ان کو فلسطین وغیرہ میں خدا بن گئے تھے, تو ان کی عبادت شروع ہو گئی تھی. تو یہ بہت کھلا تضاد تھا. تو میں نے آفر کیا تھا, قادیانی جج بھی منظور, امریکہ انگلینڈ ہر کورٹ منظور, سپریم کورٹ, ادھر میں میرے غیر موجودگی میں کورٹ کا سماعت بھی منظور. اگر جج صرف اتنا بول دے کہ الیاس ستار کا مضمون غلط ہے تو 1 کروڑ انعام, بعد میں 3.5 کروڑ, اور بعد میں اور بھی زیادہ کا آفر ہوا ہے. لیکن اب پیسہ کا کوئی لمٹ نہیں ہے, کیونکہ قادیانی لوگ, ابھی میں بتاؤں گا آپ کو, وہ لوگ اس پوائنٹ کو اپنا ایمان بنا لیا. تو میں نے بولا تم لوگ تو قادیانی نہیں رہے, احمدی نہیں رہے, تم تو میرا پوائنٹ اپنا لیا, تمہارا نام تو الیاس ہی ہونا چاہیے. خیر یہ تو ایک لطیفہ بھی ہو گیا, پوائنٹ تبدیل ہو گیا, بہت بڑی بات ہے. تو اس کے بعد پھر پوائنٹ یہ آیا کہ یہ لوگ اتنا پریشان ہو گئے اس مضمون سے کہ قادیانی جج بھی منظور, سب کچھ تھا, تو پھر اب کوئی بھاگنے کا کوئی راستہ نہیں تھا. کہ کورٹ پہ بھروسہ نہیں, بھائی تمہارا جو ہے قادیانی جج نہیں ملے تو کرسچن اور یہودی جج بھی منظور, یہ کچھ بھی نہیں کر سکے. تو پھر فائنلی یہ لوگ میرے کو پہلے وہ اپنا الفضل انٹرنیشنل جو لندن کا اخبار ہے قادیانی لوگ ہیڈ کوارٹر کا, اس میں بھی جواب دیے, لیکن وہ جواب بھی فالتو تھا. پھر اس کے بعد بولے کہ بھائی مباہلہ کر لو, مضمون کا سوال جواب چھوڑو. مباہلہ اس کو بولتے ہیں کہ جب مناظرہ ختم ہو جائے تو بولتے ہیں کہ تم ضدی ہو, اب اللہ تعالیٰ فیصلہ کرے گا سچا کون ہے جھوٹا کون ہے, اور اللہ تعالیٰ ایسا کرے گا کہ جو جھوٹا ہے اس کے اوپر لعنت بھیج دے گا, تو جس کے اوپر لعنت آیا وہ جھوٹا ثابت ہو جائے گا. تو اس طریقے سے شارٹ کٹ میں کام ہو جائے گا. تو پھر 3 جون کو میرے ساتھ ماڈل کالونی میں مباہلہ کیا ہے. مباہلہ ریٹن ایگریمنٹ ہوا 6 گواہ کے ساتھ, اور 2 قادیانی مربی تھے. مربی میرے علاقہ کے لیڈر لوگ ہوتے ہیں, وہ سب کچھ ان کے انڈر ہوتا ہے. تو وہ 2 مربی تھے, ان کا بھی سگنیچر ہے, 6 گواہ کا بھی ہے. تو پھر اس کے بعد 30 جولائی کو لندن میں 34واں جلسہ ہوا تھا. اس جلسے میں بھی قادیانی مرزا طاہر, جس کا فوٹو ادھر ہے, یہ اناؤنس کیا تھا کہ کراچی میں ایک جاہل نے مباہلہ کی جرت کی ہے. میں تو پورے دنیا کا سربراہ ہوں, میرا کام یہ نہیں کہ ہر للو پنجو کو لتو کھیرا کا چیلنج قبول کروں یا اس کو جوابی چیلنج دوں. لیکن پتہ نہیں ہمارے 2 بھورے بالے مربیان ان کے اس کے مخالف کے جال میں پھنس کر اس کے مباحثے کے لیے بلا لیا, اور وہ پہلے سے دل میں ارادہ لے کے آیا تھا کہ مباحثے کے مناظرے کے دوران مباہلہ کا چیلنج پیش کر دے گا. چنانچہ ایسی ہوا, لیکن یہ سب بات بیکار ہے, کیونکہ وہ اس کا جو مربی تھا وہ بولا کہ وہ مضمون کا جواب نہیں دے رہے, اور اب آپ مباہلہ کرو. ایگریمنٹ میں بھی لکھا ہوا ہے کہ زیر بحث الیاس ستار کا انعامی چیلنج والا مضمون تھا. مکرم عثمان جو مربی تھا وہ مرزا طاہر کا چیلنج میرے کو دیا. تو اس کے پاس اور اس کے بعد میں لکھا ہے ایگریمنٹ میں بہت سارے شرط تھے کہ پاکستان میں میں ایڈورٹائز کروں گا, لیکن لندن میں یہ لوگ ایڈورٹائز کریں گے اپنے میگزین وغیرہ میں. تو اس کا یہ پہلا صفحہ میں جو ہے اس کا ڈبہ بنایا ہوا, یہ پڑھ لیجئے گا آپ لوگ بعد میں.
یہ एग्रीमेंट का 2 صفحہ تھا تو 1 صفحہ اس میں, لیکن وہ جو کتابچہ آپ کو دیا اس میں 2 صفحہ ہے. اچھا, پھر یہ لندن کا اخبار تھا 3 سپٹمبر 1999 کا, اس میں مبالغہ کا خبر دیا کہ الیاس ستار نے مبالغہ کا چیلنج قبول کر لیا. پھر اس کے بعد یہ 20 اگست کا ہے اخبار, اس میں بھی مبالغہ کا خبر آیا ہے. تو مبالغے کے شرط میں یہ تھا کہ وہاں کے میگزین وغیرہ میں قادیانی لوگ اس کا اناؤنسمنٹ کریں گے. اچھا, وہ جو جلسہ میں اناؤنسمنٹ کیا تھا وہ تو اخبار سے بھی بہت اچھا تھا, میگزین سے, کیونکہ 18,000 لوگوں کے سامنے باقاعدہ لائیو ٹیلی کاسٹ ہو رہا تھا, وہ زیادہ خوبصورت تھا اناؤنسمنٹ. لیکن شرط جو تھا قانونی پوائنٹ کہ وہ ایگریمنٹ میں لکھا تھا کہ میگزین وغیرہ میں پرنٹ ہونا چاہیے. تو یہ آپ کو دیا 3 نمبر صفحہ ہے شاید, 3 نمبر. اس میں ہے کہ وہ جس دن 20 اگست کو یہ میگزین پرنٹ ہوا تھا, 20 اگست کو پرنٹ ہوا صبح, اور جمعہ کا خطبہ دینے مرزا طاہر آیا 20 اگست کو. تو 1 سال میں لانا تھا تھا, لیکن گھنٹوں میں لانا تھا کیا. جس دن شرط پورا ہوا اسی دن وہ خود جمعہ کا خطبہ دے رہا تھا, اس کے زبان پر فالج نما اٹیک آیا. 10 منٹ کا خطبہ دیا, کسی کو ایک لفظ سمجھ میں نہیں آیا, اس کو پکڑ کے اٹھا کے اور ایمبولینس میں لے گئے اور ہاسپٹل میں داخل رہا. 21 دن تک غائب رہا نیوز سے, ایک دم خاموشی اختیار کرے, کیونکہ یہ لعنت برس رہا تھا. تو اس کے بعد قادیانیت بالکل جھوٹا ثابت ہو رہا تھا, جو خبر کو چھپا کے رکھے. پھر 10 سپٹمبر کو جب تھوڑا بہت طبیعت سنبھلا, پورا علاج تو چلتے رہا کافی 2-3 مہینہ تک, لیکن 10 سپٹمبر کو کچھ بولنے کے لائق ہو گیا تو آیا مسجد میں اور اپنا بیان کیا کہ وہ دماغ میں کچھ پریشانی تھا, یہ تھا وہ تھا, اچانک خلا آ گیا اور اس وجہ سے مناسب میں نہیں سمجھا, کیونکہ جب بات بیان نہیں کر سکتے تھے ٹھیک سے تو بیان کرنے کا مناسب نہیں سمجھا. اور اس کے بعد پھر گھنٹوں میں یہ جو فیصلہ ہو گیا تھا, اس کا اور بھی ثبوت ہے کہ ختم نبوت کے میگزین میں بھی 5 نومبر کو چھپا تھا کہ یہ اس کے زبان پہ فالج نما اٹیک ہوا تھا اور وہ کسی کو سمجھ میں نہیں آ رہا تھا. اور اس کا اقرار 10 سپٹمبر کو مرزا طاہر خود بھی کر دیا کہ وضاحت سے بات کرنا مشکل ہو رہا تھا. اور یہ بیماری کا تفصیل ہے 10 سپٹمبر میں جو وہ بتایا تھا کہ کیا کیا تکلیف تھا. اور اس کے ساتھ میں آپ کو یہ بہت مزے کا ہے, یہ 13 سپٹمبر 1999 کا الفضل ہے. اس میں لکھا ہے کہ وہ جو ناروے کا خطبہ تھا جمعہ کا خطبہ جس میں لعنت برس رہا تھا, فالج نما اٹیک ہوا تھا, تو اس میں کیا بولتے ہیں یہ 20 اگست کا خطبہ حضور وہ لوگ تو عزت سے بولتے تھے, حضور نے ناروے سے ارشاد فرمایا, جو MTA یعنی احمدیہ کا ٹی وی ہے, قادیانی ٹی وی, جو MTA میں یہ نشر نہیں ہوا. تو اس سے ثابت ہو گیا کہ وہ 20 اگست کا گڑبڑ تھا اور اس میں نشر نہیں ہوا, کیونکہ نشر کرتے تو وہ تو لعنت نظر آتا. تو اس میں سائلنٹ وہ لوگ مینٹین کیے, اور اس کے ساتھ میں بھی سائلنٹ ہو جاتا ہوں. آپ کو خدا حافظ کرتا ہوں. آپ لوگ اس کو اچھے سے پڑھیے گا, یہ بہت قیمتی مضمون بھی ہے اور مبالغہ بھی ہے, کیونکہ مبالغہ اللہ کا عدالت ہے. اللہ کا عدالت کا آپ کی اسی دنیا میں آپ کی زندگی میں آیا, یہ بہت خوشی کی بات ہے. آپ لوگ بھی اس دور سے گزر رہے ہیں, اس کو اچھے سے پڑھیے گا اور میرے کو بھی دعا میں شامل رکھیے گا. اللہ حافظ. رحمت کا سایہ توحید کا پرچم لہرایا, اے مرد مجاہد جاگ ذرا, اب وقت شہادت ہے آیا.
की रहमत का साया, तौहीद